أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چھٹے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ جو واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. اب 7ویں پارے کے شروع میں انہی نصارہ کا ذکر ہے کہ جب وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. 7ویں پارے کے شروع میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی، حبشہ وہ علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں نے پہلے ہجرت کی تھی. پہلی ہجرت مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہوئی تھی. اس حبشہ کے بادشاہ نے ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جن کی روایات میں تعداد 70 یا 80 کے قریب لوگوں کی آتی ہے، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے اسلام کے بارے میں جب پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی. اور سورہ یاسین جب انہوں نے نصارہ نے جب سنی تو ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کلام اسی کلام کے مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے.
ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول کی طرف بھیجا گیا ہے، تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون ربنا آمنا، یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم مسلمان ہو گئے، تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے جو تصدیق کرتے ہیں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور اس بات کی امید رکھیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی معیت میں داخل کر دے گا۔ سو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے قول کے صلے میں ایسے باغ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ اور جو لوگ کافر رہے اور ہماری آیات کو جھوٹا کہتے رہے، وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اس آیت کے اندر بعض اہل ایمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ جب ہم گوشت کھاتے ہیں تو ہماری شہوت بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے ہم نے اس گوشت کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ ضابطہ الہی یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے، وہ گناہ ہے، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس کو حلال نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں اللہ یہی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو لا تحرموا طیبات، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان میں لذیذ چیزوں کو حرام مت کرو اور حدود سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور خدا تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ، اب اس آیت کے اندر لغو قسم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں، وہاں تفصیل ہم نے پڑھ لی ہے۔ یہاں پر لغو قسم کی بات کی جا رہی ہے جس کا کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں فرماتے تمہاری قسموں میں لغو قسم پر، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن مواخذہ اس پر فرماتے ہیں کہ تم قسموں کو مستحکم کر دو پھر توڑ دو۔ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین، سو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو کھانے کو دیا کرتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک گردن یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی آزاد کرنا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، اور جس کو مقدور نہ ہو تو 3 دن کے روزے ہیں۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب کہ تم قسم کھا لو پھر توڑ دو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اب یہاں سے شراب کا قطعی حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے شراب کے بارے میں 2 حکم پہلے گزر گئے، تیسرا حکم یہاں بیان ہو رہا ہے جس میں اس کی قطعی حرمت کو بیان کیا گیا ہے کہ اب شراب بالکل حرام ہوگی۔ شراب کے ساتھ جوا اور قمار کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بھی، اور وہ تیر جس پر تم نشان لگا کر پھینکتے ہو، ہر طرح کی بری چیز کو اللہ نے اس آیت کے اندر منع فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرع کے تیر یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ، سو ان سے بالکل الگ رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کو فلاح ہو۔ انما یرید الشیطان، شیطان تو یوں ہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سو اب بھی باز نہیں آؤ گے۔
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو، اور اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا تھا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں، جبکہ وہ لوگ پرہیز رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیز کرنے لگتے ہوں، اور ایمان رکھتے ہوں، پھر پرہیز کرنے لگتے ہوں، اور خوب نیک عمل کرتے ہوں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ احرام والوں کے لیے کچھ پابندیاں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کے جانور کو آپ نے شکار نہیں کرنا۔ اگر شکار کیا تو اس کی ممانعت ہے اور اس کے اوپر آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ ہاں البتہ اگر آپ سمندر کے ذریعے آپ حرمین میں آ رہے ہیں تو سمندری شکار آپ کے لیے جائز ہے، اگرچہ تم احرام میں ہو۔ احرام کی حالت میں خشکی کا کسی جانور کو آپ نے شکار نہیں کرنا۔ یہی احکام اللہ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، اور جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ اے ایمان والو، وحشی شکار کو مت قتل کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر پاداش واجب ہوگی، جو کہ مساوی ہوگی اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں، خواہ وہ پاداش خاص چوپایوں سے ہو بشرطے کہ نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچائی جائے، اور خواہ کفارہ مسکین کو دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ ہم کو معاف کر دیا۔ ومن عاد فینتقم اللہ، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، انتقام لے سکتے ہیں۔ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے انتفاع کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اب یہاں پر کعبہ کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ خدا تعالیٰ نے کعبہ کو، جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا، اور عزت والے مہینے کو کبھی ہر حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتے ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، تم یقین جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والے بھی ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔ قل لا يستوي الخبیث والطیب، آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں۔ گو تجھ کو ناپاک کی کثرت تعجب میں ڈالتی ہو تو خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، تاکہ تم کامیاب ہو۔ یا ایہا الذین آمنو، اب یہاں پر ایمان والوں کو ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ فضول باتیں نہ پوچھو۔ یہاں پر فضول کی قید لگائی ہے۔ جائز بات پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، فضول باتیں پوچھنے سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ حضرت عکاشہ نے حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو، اگر میں ہاں کر دیتا تو تم میں سے کتنے لوگ مشکل میں پڑ جاتے، کون ہے کہ ہر سال حج پر جائے، اس لیے کبھی میں کسی سوال کا جواب نہ دوں،
خاموش رہوں تو آپ بھی خاموش رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی بارے میں یہاں فرما رہے ہیں، اے ایمان والو ایسی فضول باتیں مت پوچھو کہ اگر تم سے ظاہر کر دی جائیں تو تمہاری ناگواری کا سبب ہو، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو تو تم سے ظاہر کر دی جائیں۔ وہ سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں، بڑے حلم والے ہیں۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر ان باتوں کا حق نہ بجا لایا۔ اب یہاں سے چند قسم کے جانور جن کو مشرکین غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا، اللہ کے نام کے علاوہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رد نازل کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان جانوروں کا حرام قرار دینا یا کافروں کا جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ 4 قسم کے جانور ہیں۔ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا۔ بحیرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے ہیں، بحیرہ۔ وہ سائبہ، اور نہ سائبہ کو، اور سائبہ وہ جانور ہیں جس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا، یہ نمبر 2۔ ولا وسیلہ، اور وسیلہ وہ ناقہ ہے، ناقہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو مادہ بچہ پیدا کرے پھر دوبارہ مادہ پیدا کرے، نر بچہ نہ پیدا کرے، اس کو یہ وسیلہ بولتے ہیں۔ اور ولاحام، اور حامی نر اونٹ کو بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان 4 جانوروں کے بارے میں فرما رہے ہیں، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور ان اکثر کافر میں عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا۔ کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو جتلا دیں گے جو تم سب کیا کرتے تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم، اس آیت کے اندر اللہ ایک واقعے اور ایک قصے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ 3 لوگ تھے، ایک تمیم داری اور ایک عدی اور تیسرا بدیل۔ بدیل جو تھا یہ مسلمان تھا، تمیم اور عدی یہ مشرک تھے، نصارہ میں سے تھے۔ یہ تینوں کاروباری کام کے سلسلے میں شام چلے گئے، ملک شام میں۔ اب یہ ملک شام میں جب گئے تو یہ مسلمان جو بدیل تھا اس کی طبیعت وہاں خراب ہوئی اور یہ موت کے قریب ہوا، تو اس نے تمیم داری اور عادی سے یہ کہا کہ یہ میرا کچھ سامان ہے، آپ یہ گھر پہنچا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایک قیمتی پیالہ بھی موجود تھا چاندی کا، جو اس وقت اس کی قیمت 1000 درہم تھی۔ تو یہ بدیل جو مسلمان تھا اس نے اپنے سامان کی ایک لسٹ اس سامان کے اندر چھپا کر رکھ دی۔ تو یہ جو تمیم داری اور عدی تھے انہوں نے راستے میں اس پیالے کو لیا اور مکہ کے بازار میں بیچ دیا اس کو۔ گھر والوں نے جب سامان کھولا تو سامان کے اندر سے وہ لسٹ بھی نکلی، تو اس لسٹ کے مطابق وہ پیالہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے تمیم داری سے اور عدی سے پوچھا کہ بھئی جب یہ بدیل نے سامان دیا تھا اس نے کوئی چیز بیچی ہے اس سامان میں سے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو سامان آپ لے کے آئے ان میں سے کوئی سامان آپ نے نکالا تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو خاموش ہو گئے۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہی پیالہ مکہ کے بازار میں ان کو نظر آیا، اس کسی دکان میں۔ تو یہ بدیل کے گھر والے وارثین اس دکان پر گئے اور ان سے پوچھا کہ یہ پیالہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا ہمیں تو یہ تمیم داری اور عدی نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کتنے کا دیا؟ انہوں نے کہا 1000 درہم کا دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے رشتہ دار بدیل جس کا انتقال ملک شام میں ہوا اس کا سامان یہ 2 لوگ لے کے آئے، اس میں سے ایک پیالہ نہیں ہے اور یہ اس کے بعد کو مان نہیں رہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے قسم لی، انہوں نے پھر قسم دی شہادت بینکم الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت۔ اس قصے کا اشارہ اس آیت میں ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تمہارے آپس میں 2 شخصوں کا وصی ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، جب وصیت کرنے کا وقت ہو
وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں اور تم میں سے ہوں، یا غیر قوم کے دو شخص ہوں، اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو پھر تم پر واقعہ موت کا پڑ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز کے روک لو، پھر دونوں خدا کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہوتا، اور اللہ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے۔ اب یہ تمیم داری جو تھا یہ کچھ عرصے کے بعد کیونکہ مسلمان ہو گیا تو انہوں نے آ کر اپنے حصے کے 500 درہم بدیل کے گھر والوں کو دے دیا اور بتایا کہ یہ ہم نے کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ کیا، عادی سے بھی 500 درہم لیے اور ان کے گھر والوں کو ان کی امانت واپس کی۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنْهُمَا، پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں وسیع کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، اور دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں خدا کی قسمیں کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے، اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ورنہ ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ یہ بہت قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کر دیں، یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد وہ رسا پر قسمیں متوجہ کی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہ کریں گے۔ یوم یجمع اللہ، اب یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں جب قیامت کا روز ہوگا تو یہ پیغمبر بھی قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے اپنی ہوش اڑا بیٹھیں گے۔ جب ان کو ہوش آئے گا تو پھر یہ سارے پیغمبر اپنی اپنی امت کی سفارش کریں گے، اور اس کے بعد حضرت ابن مریم کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے، جس میں یہ اپنے دین میں غلو کرتے تھے۔ یہ نصارہ اتنا غلو کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے کہتے تھے کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ سے کہیں کہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتاریں، اس کے اندر اچھے اچھے کھانے ہوں۔ تو روایات میں آتا ہے روٹی اور گوشت، اللہ نے منع کیا تھا کہ میں دسترخوان اتاروں گا، بہترین غذا تمہیں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اس کو جمع نہیں کرنا۔ تو انہوں نے جمع کیا کیا کہ یہ کھانا آتا تھا، اس کو اگلے دن کے لیے رکھ لیتے تھے، تو اللہ نے ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اس رکوع کے اندر ان کا بھی ذکر ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کریں گے، پھر ارشاد فرمائیں گے کہ تم کو ان امتوں کی طرف سے کیا جواب ملا تھا؟ قالوا لا علم لنا، وہ عرض کریں گے کہ ظاہری جواب تو ہم کو معلوم ہے، لیکن ان کے دل کی ہم کو کچھ خبر نہیں، اس کو آپ ہی جانتے ہیں، کیونکہ آپ بے شک پوشیدہ باتوں کے پورے جاننے والے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا، جبکہ میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم آدمیوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جبکہ میں نے تم کو کتاب اور سمجھ کی باتیں اور تورات دی اور انجیل تعلیم کی، اور جبکہ تم گہرے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے میرے حکم سے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور برس کی بیمار کو میرے حکم سے، وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جبکہ تم مردوں کو نکال کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے یعنی تمہارے قتل اور ہلاک سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیل لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا ان ھذا الا سحر مبین، یہ بجز کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جبکہ میں نے حواریین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرمانبردار رہیں۔ وہ وقت قابل یاد ہے جبکہ حوارین نے عرض کیا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ اپنے رب سے ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے خوان یعنی کچھ کھانا نازل فرما دیں؟ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔
عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان یعنی کھانا نازل فرمائیے کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشان ہو جائے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور آپ ہم کو عطا فرمائیے اور آپ سب عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد نہ حق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ کیا تو نے اپنے بارے میں اور اپنی والدہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ تم مجھے خدا مانو؟ یہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز سوال کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العالمین اسی کو اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ خدا کے دو معبود قرار دے لو؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ توبہ توبہ، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں تو آپ کو شریک سے منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو آپ کو اس کا علم ہوگا، آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں اور آپ کے علم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تمام غیبوں کے جاننے والے آپ ہی ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا، ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی بندگی کے اختیار کرو، وہ جو میرا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور تمہارا بھی رب ہے اور میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا، فلما توفیتنی، پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ان پر مطلع رہے، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، وان تغفر لہم فان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہیں۔ ذالک فوز العظیم، یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اگزاسٹ چلا دیں، پھر یہ دعا آ رہا ہے۔ سورہ انعام یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 20 رکوع ہیں اور 165 آیتیں ہیں۔ انعام یہ جمع ہے نعم کی، اور انعام کہتے ہیں چوپایوں کو یعنی جانوروں کو۔ اس سورت کی آیت نمبر 139 میں انعام کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام انعام رکھا گیا۔ یہ سورت مکی ہے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بے شمار فرشتوں کے جلوس میں ایک دم اکٹھی نازل ہوئی، بیک وقت نازل۔ اس سورت میں توحید کے تمام اصول اور فروع کا ذکر ہے۔ یہ جو مجوسی ہے نا، جو آگ پرست ہیں، یہ دو خداؤں کو مانتے تھے، ایک خدا ان کا شر کا اور ایک خدا ان کا خیر کا۔ جو خیر کا خدا تھا اس کو یزدان کہتے تھے، اور جو شر کا خالق تھا اس کو اہرمن کہتے تھے۔ قرآن نے ان دونوں کی نفی کی اور فرمایا خالق خیر اور شر، خالق بھلائی
اور برائی اللہ کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہی اسی کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ والذی خلقکم من طین، وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور ایک دوسرا معین وقت خاص اسی کے اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ اور وہی ہے اللہ معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہری احوال کو بھی جانتے ہیں، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو جانتے ہیں۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کیا کرتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، سو انہوں نے سچی کتاب کو بھی جھوٹا بتلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، سو جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ وہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ الم یرو کم اہلکنا من قبلہم، اب یہاں پر اللہ مکہ کے مشرکین کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ تم لوگ کس گھمنڈ میں ہو، تم سے پہلی جو قومیں تھیں تم سے کئی گنا طاقتور تھے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ہلاک کر دیا، تم کس بات کا تکبر کر رہے ہو؟ اسی بارے میں فرما رہے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈال دیا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے۔ اب یہاں پر پھر ایک بے جا ان کا اعتراض مشرکین کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے تو پھر کیوں ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ کیوں نازل نہیں ہو؟ اللہ ان کے اس شبہ کو رد فرماتے ہیں اور یہ فرمایا یہ والا بند کر دو، یہ جو شور کر رہا ہے۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا، پھر جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملک ہے؟ قُلْ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملک ہے۔ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تم کو خدا تعالیٰ قیامت کے روز جمع کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر دیا ہے سو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ ہی کی ملک ہے سب جو کچھ رات میں اور دن میں رہتے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے بڑا سننے والا بڑا جاننے والا۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ، اب یہاں پر بیان یہ کیا جا رہا ہے اس اللہ کو جو کہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا، اسے چھوڑ کر کس کے پاس جا رہے ہو؟ اللہ فرما رہے ہیں قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں اور جو کہ کھانے کو دیتے ہیں اور ان کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، کسی کو معبود قرار دو؟ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں، تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ،
کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحیمہ، جو جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا، اور یہ سری کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو نفع پہنچانا چاہتا ہو اور اللہ نہیں چاہتا تو پوری دنیا بھی مل جائے تو اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا، اور اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا اس کو نقصان پہنچانا تو وہ انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سو اس اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہیں، برتر ہیں، اور وہی بڑی حکمت والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ کہیے کہ سب سے بڑھ کر چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ قل اللہ، آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے، شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ قل لا اشہد، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ قل انما هو الہ واحد، آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر لیا ہے سو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، اور اس سے زیادہ اور کون بے انصاف ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا بتلائے، ایسے بے انصافوں کو رستگاری نہ ہوگی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے بھی واسطہ یا بلا واسطہ توبیخ کے طور پر کہیں گے کہ بتلاؤ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہ تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ذرا دیکھو تو کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر حجاب ڈال رکھے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں ان پر بھی ایمان نہ لائیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو کچھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں۔ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور یہ لوگ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جہنمی یعنی ان کفار کا ذکر کر رہے ہیں کہ کل جب یہ جہنم میں جائیں گے نا تو یہ تمنا کریں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ایک موقع اور دے دیں، اب آپ دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، اب ہم آپ کی گستاخی نہیں کریں گے، اب ہم آپ کی بات مان کر چلیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم ان کو بھیج بھی دیں یہ پھر دنیا میں آ کے شرک کریں گے، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتائیں اور ہم ایمان والوں سے ہو جائیں۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ جس چیز کو اس کے قبل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھی بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جینا اور کہیں نہیں، صرف یہی فی الحال کا جینا ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے۔
اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ بے شک قسم اپنے رب کی، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو۔ قد خسر الذین، یہاں پر انسان کی شقاوت اور بدبختی کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کوئی نہیں ہونی۔ اللہ کی ملاقات کو یہ جھٹلاتے تھے دنیا کے اندر، کہتے تھے کوئی ملاقات نہیں ہونی۔ اللہ فرما رہے ہیں بے شک خسارے میں پڑے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، حتیٰ اذا جاءتہم الساعہ، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر دفعتاً آ پہنچے گا، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہنے لگیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنے بار اپنی کمر پر لادے ہوں گے، اللہ ساء ما یزرون، خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لا دیں گے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں بجز لہو و لعب کے، وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور پچھلا گھر متقیوں کے لیے بہتر ہے، افلا تعقلون، کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ قد نعلم انہ لیحزنک الذی، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، فَصَبْرٌ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا کہ ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کا کوئی بدلہ دینے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے بعض قصص پہنچ چکے ہیں، اور اگر آپ کو ان کے اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ پر جمع کر دیتا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، سو آپ نادانوں میں سے نہ ہوجیے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور وہ کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائیں گے، پھر سب اللہ ہی کی طرف لے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرمائے، لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں۔ وما من دابت، اب یہاں پر اللہ فرمانے تمام حیوانات خاص زمین پر رینگتے ہوں یا ہوا میں اڑتے ہوں، یہ اپنے اپنی جگہ یہ ایک امت ہے، ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرندے جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری ہی طرح کے گروہ نہ ہوں۔ ہم نے دفتر یعنی لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ لیا ہے، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں تو وہ بہرے اور گونگے ہو رہے ہیں، طرح طرح کی ظلمتوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بے راہ کر دیں اور وہ جس کو چاہیں سیدھی راہ پر لگائیں۔ آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر خدا کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ خاص اسی کو پکارنے لگو، پھر جس کے لیے تم پکارو اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول جاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلی ہو چکے ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں، سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑتے، لیکن ان کے قلوب تو سخت رہے اور شیطان ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر کے دکھلاتا رہا۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کو ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ
اشادہ کر دیے، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کی ملی تھی وہ خوب اترا گئے ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پھر وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی، والحمد للہ رب العالمین، اور اللہ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اب یہاں سے خدا تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم، آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سنوائی اور بینائی بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے دے؟ انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ قل ارائیتم ان اتاکم عذاب اللہ، آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے، خواہ بے خبری میں یا خبرداری میں، تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر جو شخص ایمان لے آئے اور درستی کر لے سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب لگنا بوجہ اس کے کہ وہ دائرے سے نکلتے ہیں۔ قل لا اقول، اب یہاں پر مکہ کے مشرکین ایک اور بیجا اعتراض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے نبی ہیں تو ان کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں، سونا اور چاندی کیوں نہیں، مالدار کیوں نہیں؟ اللہ ان کی اس بات کو یہاں رد فرماتے ہیں اور جواب دے رہے ہیں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کا اتباع کر لیتا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ افلا تتفکرون، سو کیا یہ تم غور نہیں کرتے؟ وانذر به الذین یخافون، اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی پاس ایسی حالت سے جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا۔ ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی، اور امید پر کہ وہ ڈر جائیں، اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، جس سے خاص اس کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں، ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ نامناسب کار کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ، اور اسی طور پر ہم نے ایک کو دوسرے کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ، تاکہ یہ لوگ کہا کریں کہ کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے اللہ تعالیٰ نے ان پر زیادہ فضل کیا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاکِرِينَ، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اب یہاں پر ایمان کی برکت ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آ رہا ہے اور اپنی رحمت کا وعدہ اللہ فرما رہے ہیں، وہ کیا مقام ہوگا؟ اللہ ہمیں بھی ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، کہ جو شخص تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِیتُ، اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہے ہیں، کفار کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا، وہ یہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ آپ ہماری معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، اس طرح ہمارا آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے۔
آپ ہمارے بتوں کو بھی اپنا خدا مان لو تو ہم آپ کے رب کو خدا مان لیں گے، تو ہمارا جو آپس میں جھگڑا ہے وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اللہ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کی تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خیالات کا اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون بی، جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہ یعنی اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا تھا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر غیب کا علم فرما رہے ہیں اللہ کے پاس ہے، کسی بندے کے پاس نہیں۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اور اللہ ہی کے پاس ہیں کنجیاں خزانے تمام مخفی اشیاء کے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ ہوشی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ وہو الذی یتوفاکم باللیل، اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گنا قبض کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے۔ لیقضی اجل مسمی، اس میں تاکہ ایک میعاد معین تمام کر دی جائے۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے غلبے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہیں، برتر ہیں، اور تم پر نگہداشت رکھنے والے بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے۔ الا لہ الحکم، خوب سن لو کہ فیصلہ اس کا یعنی اللہ ہی کا ہوگا۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لے لے گا۔ قل من ینجیکم من ظلمات، اب یہاں پر ایک حرکت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب یہ مشرکین کسی مصیبت میں گھر جاتے، سمندر میں ہوتے، اور ان کو وہ لہریں سمندر کی گھیرے میں لے لیتی، تو یہ اس وقت اللہ کو پکارتے اور کہتے ہیں کہ اس وقت آپ ہمیں مصیبت سے نکال دیں۔ اللہ کہتا ہے جب ہم ان کو مصیبت سے نکال دیتے ہیں، یہ خشکی میں آ جاتے ہیں، یہ پھر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کرتے ہیں۔ اللہ ان کی اس حرکت کو یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے ظلمات سے اس حالت میں نجات دے دیتا ہے کہ تم اس کو پکارتے ہو تذلل ظاہر کر کے اور چپ کے لئن انجانا من ہذہ، اگر آپ ہم کو ان سے نجات دے دیں تو ہم ضرور حق شناسی پر قائم رہنے والے سے ہو جائیں۔ قل اللہ ینجیکم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے، اور ہر غم سے تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے حالانکہ وہ یقینی ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں۔
لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون، ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عذاب آیا۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جا یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر تجھ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ۔ یہ مضمون کل بھی گزر چکا۔ اب اس آیت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو مسلمان جب خانہ کعبہ میں جاتے تھے نا تو یہ کفار ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو چھیڑتے تھے، تو کہتے تھے ہمیں جانے سے وہاں ڈر لگتا تھا۔ اللہ نے اس آیت کے اندر ان کو یہ حکم دیا، اور وما علی الذین یتقون، اور جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، لیکن ان کے ذمے نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی احتیاط کرنے لگے۔ وذر الذین اتخذوا دینہم، ہر ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہ جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتا رہے تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی ہو، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالیں تب بھی اس سے نہ لیا جائے۔ یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان کے لیے نہایت تیز کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ وہ ہم کو نقصان پہنچائے، اور کیا ہم الٹے پھر جائیں بعد اس کے کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے، جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بہرا کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آپ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ کی راہ ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پورے مطیع ہو جائیں پروردگار عالم کے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب کو جمع کیے جاؤ، وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو باقاعدہ پیدا کیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ حشر ہو جا بس وہ ہو پڑے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقِّ، اس کا کہنا با اثر ہے، اور جبکہ جس دن سور پھونک میں پھونک ماری جائے گی ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی۔ عالم الغیب والشہادہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے، کیونکہ توحید اور اس کا اثبات اور شرک کی نفی کی گئی، اور یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ مذکورہ مضمون جو آپ نے پڑھا ہے اس کی تائید اس سے ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے اس توحید کی خاطر اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے بچوں کو، گھر کو چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے وطن کو چھوڑا، اور یہ چھوڑا کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ نے بھی پھر خوب صلہ عطا فرمایا۔ یہ اگلے رکوع کے اندر 18 انبیاء کا ذکر آ رہا ہے، جس میں حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، یہ تمام وہ انبیاء ہیں جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم نے ان مشرکین کی جس طرح دلیل کے ساتھ نفی کی کہ سب چیزوں کو انہوں نے رد کیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یہ کہتے ہوئے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تمہاری ان ساری چیزوں کو جس کو تم پوچھتے ہو میں رد کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہوں، وہی حقیقی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری غلطی میں دیکھتا ہوں۔ اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں تاکہ وہ عارف ہو جائیں اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔
فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الظالمین، سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا تو بے شک میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ فلما رأى الشمس بازغا، پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، سو جب وہ غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، آپ نے فرمایا اے قوم بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کی۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں لیکن اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، کیا تم پھر خیال نہیں کرتے اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم قبل رکھتے ہو؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، اولئک لہم الامن، ایسے ہی کو لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی راہ پر چل رہے ہیں۔ وَتِلْکَ حُجَّتُنَا، اب یہاں پر دیکھیے حضرت ابراہیم نے جیسے دلائل دے کر ان مشرکین کی بات کو رد کیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے بھی حضرت ابراہیم کو کیا صلہ دیا اس کا ذکر ہے، اور یہ ہماری حجت تھی وہ جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بڑا علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو ایک بیٹا اسحاق دیا اور ایک پوتا یعقوب دیا، ہر ایک کو طریق حق کی ہم نے ہدایت کی، اور ہم ابراہیم سے پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ وزکریا و یحییٰ، اور نیز زکریہ کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو، اور یہ سب حضرات پورے شائستہ لوگوں میں تھے۔ اور نیز ہم نے طریق حق کی ہدایت کی اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، اور ان میں سے ہر ایک کو ان زمانوں کے تمام جہان والوں پر نبوت سے ہم نے فضیلت دی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان سب کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، اللہ کی ہدایت وہ یہی دین ہے، یہدی بِهِ مَن یشاء مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کیا کرتے تھے ان سے سب اکارت ہو جاتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ ایسے تھے کہ ہم نے ان کے مجموعے کو کتاب یعنی آسمانی اور حکومت کے علوم اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ حضرات ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریق پر چلیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ قرآن پر کچھ معاوضہ نہیں چاہتا، یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں دیکھو کہ یہ جو نصارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب تورات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ اس نے کوئی کتاب نازل نہیں کی؟ یعنی تورات کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے
کہ ان سے پہلے جو انبیاء گزرے اللہ نے ان کو کتابیں عطا فرمائی ہیں اور وہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، تم کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ اگر تم انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب تمہارے نبی کے اوپر جو کتاب تورات آئی ہے تم اس کے بھی منکر ہو۔ اللہ اسی کے بارے میں فرمانے اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی۔ آپ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے، وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم نے متفرق اور راک میں رکھ کر چھوڑا ہے، جن کو ظاہر کر دیتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں تعلیم کی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے مشغلے میں بہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، مبارک مصدق، جو بڑی برکت والی ہے، اپنی سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، ہاں اپنی جانیں نکالو، اليوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں بکتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے ہو۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اب یہاں پر اللہ ایک بات اور بتلا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم دنیا میں اکیلے آئے تھے، آخرت میں بھی تم میرے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑا ہے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کے نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے کیا گزرا ہوا۔ ان اللہ فالق، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کو کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ ذات جس کی یہ صفات ہیں جو ابھی آپ پڑھیں گے، اللہ، اس اللہ کو چھوڑ کر تم کس خدا کے پاس جانا چاہتے ہو؟ اللہ کی صفات تو دیکھو، ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلیوں کو، وہ جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکال لاتا ہے، من المیت ومخرج المیت من الحی، اور بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکالنے والا ہے، جیسے آدمی کے بدن سے نطفہ ظاہر ہوتا ہے، جیسے آدمی کے بدن سے نطفہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ ہی ہے جس کی ایسی قدرت ہے۔ فالق الاسباح، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ صبح کا نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنائی ہے اور سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا ہے، یہ ٹھہرائی ہوئی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے اور بڑے علم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے اندھیروں میں، خشکی میں بھی اور دریا میں بھی رستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے یہ دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم سب کو اصل میں ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چندے رہنے کی۔ بے شک ہم نے یہ دلائل بھی توحید اور انعام کے خوب کھول کھول کر بیان کر دی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ یوں اللہ ایسا ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی
کہ اس سے ہم پر اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گپے میں سے خوشے ہیں جو مارے بوجھ کے نیچے کو لٹکے جاتے ہیں، اور اسی سے پانی ہم نے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جو کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں، ذرا ہر ایک کے پھل کو تو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، پھر اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں بھی دو دلائل توحید کے موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے کی فکر رکھتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے حالانکہ ان کو خدا نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں محض بلا سند تراش رکھی ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اب دیکھیے جس ذات کی یہ صفات ہوں تو مجھے بتائیے کہ وہ ذات کسی اولاد کا محتاج ہو سکتا ہے؟ وہ ذات کسی اولاد کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ بدیع السماوات والارض، وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ انا یکون لہ ولد، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کے کوئی بیوی تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدو، تو تم لوگ اس کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ آپ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن کل جنت میں جب آپ لوگ جائیں گے تو جنت کی تمام نعمتوں سے سب سے بہتر اور افضل نعمت اللہ رب العالمین کی زیارت ہوگی۔ اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے۔ لا تدرکہ الابصار، اس کو تو کسی نگاہ محیط نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہوتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ سب کو پہچان دیں، تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کس سے پڑھ لیا، اور تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کریں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ خود اس طریق پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ آپ ان پر مختار رہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا، اب یہاں پر ایک اور ادب بیان کیا جا رہا ہے، دیکھو تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی مت دو، وہ تمہارے حقیقی خدا کو گالی دیں گے۔ اللہ یہ ادب بتا رہے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اور دشنام مت دو ان کو جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، پھر وہ برائے جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُونَ، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، سو وہ ان کو جتلا دے گا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان منکر لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے یعنی ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ یعنی ہم ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ جواب میں کہہ دیجئے عند اللہ، کہ سب نشانیاں خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ وما یشعرکم، اور تم کو اس کی کیا خبر، بلکہ ہم کو خبر ہے کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ جب بھی ایمان نہ لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ وَآخِرُ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم اشف أمراضنا واشف أجسادنا واشف قلوبنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.